بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا قال اللہ تبارک و تعالی في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ناظرین اسلام و سامعین محترم، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم قصر صداقت کے شہنشاہ، منبع جود و سخا، تاجدار حل عطا، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، خلیفہ بلافت، امام العاشقین، امام الصدیقین، امام المقربین، فنا فی اللہ، فنا فی رسول، رازدار رسول، یار غار رسول اور یار مزار رسول، امیر المومنین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کے حوالے سے یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے، آج اس میں ہم شریک ہیں. اللہ تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا سنانا اور اپنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کون سیدنا صدیق اکبر؟ وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت کے درجے سے معلومات ہیں. سبحان اللہ. وہ سیدنا صدیق اکبر جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے اور یار محبوب خدا بھی ہے. کون سیدنا صدیق اکبر کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ صدیق اکبر ہے، جس نے سب سے پہلے صحابی ہونے کا درجہ حاصل کیا وہ صدیق اکبر ہے، جسے قرآن اذ یقول لصاحبہ کہتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، جسے قرآن ثانی الاسنین کا لقب دیتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو حضور کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کی وہ صدیق اکبر ہے، جس نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا وہ صدیق اکبر ہے، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا وہ صدیق اکبر ہے، جس نے حضور کو کندھوں پر بٹھایا وہ صدیق اکبر ہے، جس نے حضور کو گود میں سلایا وہ صدیق اکبر ہے، اور کل قیامت کے دن جس کے احسانوں کا بدلہ خود خدا دے گا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. بیان ہو مرتبہ سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کیا شان بیان کریں صدیق اکبر کی کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو دیکھنا. اور حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، لیکن صدیق کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا بازو پکڑ کر کل اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ یا الہی میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ تو اس کا بدلہ چکا. کون سیدنا صدیق اکبر کہ آپ نے عشق کیا تو ایسا کیا کہ کائنات کو بتا دیا کہ عشق ایسے کیا جاتا ہے. اور آپ کا عشق کی انتہا دیکھیے کہ 5000 فٹ کی بلندی پر غار ثور ہے اور حضور کو کندھوں پر بٹھا کر لے کر جایا جا رہا ہے. اور شوق فرامات کا عالم یہ ہے کہ خوشی سے پورے پاؤں بھی نہیں لگ رہے. اور شاعر کہتا ہے کہ پپا پہاڑ قدم نہیں لگتے.
بابا پار قدر نہیں لگتے سور پہاڑ تے چڑھیا جاتا او پیا جاتا یار نبی دا یار بھی یارے غار نبی سبحان اللہ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے حضور کا ہر ہر لمحے میں ساتھ دیا، چاہے بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہر ہر لمحے حضور کا ساتھ دیا۔ جب حضور کے ظاہری وصال کا وقت آیا، حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ جا کے اپنے بابا کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ میرے بابا آپ کا خالی مصلی دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضور نے پھر فرمایا، حضرت عائشہ نے یہی جواب دیا۔ حضور نے تیسری دفعہ فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ عائشہ نہ اللہ کو گوارا ہے، نہ اس کے رسول کو گوارا ہے، اور نہ ہی مومنوں کو گوارا ہے کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کرے۔ جب آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، حضور حجرے سے پردہ اٹھاتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے قبلے سے منہ پھیر کر حضور کی طرف کر دیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ اگر نماز میں نعوذ باللہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھو یہ نہ صحابہ کا عقیدہ تھا، نہ یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا۔ جب یہ جان لیا کہ حضور آ گئے تو کعبے سے تھے منہ پھیر کر کعبے کی طرف اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے صدیق یہ تم نے کیا کیا، یا اے صدیق تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کہ اے صدیق تو پڑھاتا رہ، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تم نماز پڑھاتا کیسے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے یہ عمل کر کر ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ نمازی جس کے دل میں حضور کا عشق نہیں، وہ نمازی جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پر مار دیں گے، کیونکہ ایسی نمازیں عبادت خدا بندی کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو کہنا پڑے گا کہ کوئی تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ سانو یار غار نے دسیا اے لوگو کہ سب کچھ سونے کو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ سونے کو نثار ہونا چاہیے۔ اور ایک دفعہ حضور تمام صحابہ کو اکٹھا کیا ایک مجلس میں اور فرمایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا بھی حکم ہے، اور علی رشتہ لے کر آئے تھے، تم سب کا کیا خیال ہے؟ تو صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جیسا آپ بہتر سمجھے۔ لیکن آج اس محفل میں، اس مجلس میں سیدنا صدیق اکبر کوئی مشورہ نہیں دے رہے، ایک کونے پر بیٹھے ہیں خاموش۔ جب حضور اس مجلس سے اٹھ کر صحن کی طرف آتے ہیں تو بھاگے ہوئے حضور کے پیچھے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے دو جملے کہنے کی اجازت ہے۔ وہ حضور نے فرمایا کہ بول صدیق کیا بولنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہ سن رہا تھا کہ آپ مشورہ مانگ رہے تھے کہ شہزادی کونین کی شادی ہے، وہ آپ کا جہاں دل کرے آپ کریں، لیکن میں سوچ یہ رہا تھا کیا آپ نے شہزادی کونین کے لیے کچھ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ یہ سن کر حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر جاتی ہے اور فرماتے ہیں اے صدیق جو بھی دیکھتا ہے میری زبان کو دیکھتا ہے، تو جب بھی دیکھتا ہے میرے دل کو دیکھتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے مال کو اگر پاک سمجھیں تو اس میں سے کچھ بنا لیجئے، شہزادی کونین کی شادی ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کا بازو پکڑ کر اس مجلس میں واپس لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کیا لوگوں مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا جتنا صدیق کے مال نے پہنچایا، اور اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا بازو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ یا الہی
اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں چکا نہیں سکا، اس کے احسانوں کا بدلہ تو چکا۔ اور ابن ماجہ میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر کی چیخ نکل جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہر وقت یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ صدیق کا مال ہے؟ یا رسول اللہ، انا و مالی لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے اور یہ جان بھی آپ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اہل بیت کا عقیدہ سن لیجیے کہ شیعوں کی ایک کتاب ناسخ التواریخ میں آیا ہے، جسے عروہ بن مسعود نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت امام باقر کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، تلوار کے دستے پر چاندی اور زیور چڑھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو وہ امام علی مقام امام باقر ارشاد فرمانے لگے کہ ہاں جائز ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ تو امام علی پاک نے کہا کہ اس لیے جائز ہے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے چڑھائی تھی۔ وہ شخص کوفے کا رہنے والا تھا، وہ چونک اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ امام علی پاک امام باقر جوش سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ اور جو کوئی بھی ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جھوٹا قرار دے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا۔ اور بخاری میں ہے کہ جب آپ سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے تھے تو رو پڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ کاش ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیتے لیکن ایک غار والی نیکی مجھے دے دیتے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ایمان لائے اور ہم ایمان کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے تب بھی ایمان کا کھل کر اظہار فرمایا۔ اور ایک مجلس میں سیدنا علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے، صدیق اکبر آتے ہیں اور آپ کو مسکرانے لگتے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ اے صدیق، تم مجھے دیکھ کے اتنا مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا مجھے بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ یہ سن کر علی المرتضیٰ کہنے لگے کہ اے صدیق، لگتا ہے تجھے حضور نے پوری بات نہیں بتائی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ وہ پوری بات کیا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی، یہ جنت کی ٹکٹ کل اسے دینا جس کے دل میں میرے صدیق کے لیے محبت ہو۔ اور حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا پیار تھا کہ جب بھی حضرت صدیق اکبر آتے، جب حضرت علی آتے تو سیدنا صدیق اکبر ٹک ٹکی باندھ کر انہیں دیکھتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بابا جان، جب بھی علی سامنے آتے ہیں آپ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ساتھ یہ فرما دیا کہ اے بیٹی عائشہ، یہ چہرہ تو علی کا ہے لیکن اس میں حسن میرے مصطفیٰ کا ہے۔ یہاں پر میں اپنا وجدان رکھوں گا کہ تیرے اور میرے پیر نے، صدیق اکبر نے علی کو ٹک ٹکی باندھ کر کیوں دیکھا؟ انہوں نے اس لیے دیکھا کہ کل کوئی میرے بہانے سے علی کے چہرے سے اپنی نظریں نہ اٹھائے۔ صدیقی وہی ہوگا جس کی نظریں علی کے چہرے کا طواف کرتی ہو، جس کی نظریں علی کے چہرے کا طواف کرتی ہوں گی۔ اور علی المرتضیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کر ان کا مقتدی بن کر
یہ بتا دیا کہ جو کوئی بھی ابو بکر کا منکر ہے، جو کوئی بھی ابو بکر کے مصلی امامت کا منکر ہے، وہ علی کا نام لینے کی جرات بھی نہ کرے۔ اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں، صحابہ کے دلوں کو بھی صحابہ کی محبت کو بھی اپنے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں، اور یہ حضور کے سینہ پر نور سے پھوٹنے والی دو کرنیں ہیں، ان کا موازنہ ہی نہیں بنتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک حسن والوں کا گھر ہے تو دوسرا تصدیق والوں کا گھر ہے، ایک حسن والوں کا گھر ہے اور دوسرا تصدیق والوں کا گھر ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی کیا شان بیان کروں، جب آپ سے آپ کا پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ چہرہ حضور کا ہو اور نظریں میری ہو، میں حضور کو تکتا رہوں۔ اور اس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ اس یقول لصاحبہ، اور صحابی کا ٹائٹل بھی سیدنا صدیق اکبر کے نام کر دیا۔ لہذا حضور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار یہ کفر ہے، اور جو آپ کو کافر کرتا ہے وہ خود کافر ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کروں گا کہ آپ کی عشق کی انتہا کو عاشقوں نے ایک واقعے کے ساتھ تشبیہ کر کے یوں کہا ہے کہ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، سدرۃ المنتہا ہے، جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہاں اس سے میں اگر آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ میں جل جاؤں گا۔ عاشقوں نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اے جبریل امین، وہ آپ تھے جو ہاتھ جوڑ گئے، اگر صدیق ہوتا جل جاتا لیکن ساتھ نہ چھوڑتا، صدیق جل جاتا لیکن ساتھ نہ چھوڑتا۔ تو کہنا پڑے گا کہ سرورے کونین کا فرمان ہے، سرورے کونین کا فرمان ہے کہ مجھ پہ یار کا احسان ہے، مجھ پہ یار کا احسان ہے۔ اور عرض کی پیش حضور صدیق نے، عرض کی پیش حضور صدیق نے کہ جان و دل کیا مال بھی قربان ہے، مال و دل کیا جان بھی قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضور کی غلامی میں رکھے، حضور کی غلامی میں اٹھائے، اور قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اسی طرح حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا